السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی چیک، جہاں پر ہم خبروں کا جائزہ لیتے ہیں فیکٹس، آفیشیل سٹیٹمنٹس اور تصدیق شدہ معلومات کی روشنی میں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم 3 اہم ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے مقبوضہ جموں کشمیر میں سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے بعد ہزاروں افراد کی گرفتاریوں اور گھروں کو نقصان پہنچانے کے دعووں کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک پروفیسر کی جنہوں نے لنڈن میں نیومیسیٹکس کی فیلڈ میں ایک معتبر انٹرنیشنل ایوارڈ جیت کر ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اور آخر میں ہم نظر ڈالیں گے پاکستان کی اہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پر، جہاں OGDCL نے پہلی مرتبہ جیو تھرمل برائن میں لیتھیم کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ریالٹی چیک۔ کشمیر کریک ڈاؤن ریزز فریش ہیومن رائٹس کنسرنز۔ مقبوضہ جموں و کشمیر ایک بار پھر سخت سیکیورٹی کریک ڈاؤن کی وجہ سے ہیڈ لائنز میں ہے۔ رپورٹس کے مطابق اننتنگ میں ایک پولیس آفیسر کے قتل کے بعد انڈین سیکیورٹی فورسز نے وسیع پیمانے پر سرچ آپریشنز اور ریڈز کا سلسلہ شروع کیا۔ ان آپریشنز کے بعد ہزاروں افراد کی گرفتاریاں اور کچھ رہائشی مکانات کو نقصان پہنچانے کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ اس میں ریالٹی چیک کیا ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 3500 کشمیریز کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں میڈیا سروس اور TRT کی رپورٹس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کچھ مکانات کو ایکسپلوسیوز کے ذریعے بھی گرایا گیا ہے۔ انڈین آکیوپائڈ جموں اور کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بھی اس کریک ڈاؤن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے اقدام ہمیشہ عوام میں بے چینی اور مایوسی پیدا کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز انکلوڈنگ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کشمیر میں آربیٹری ڈیٹینشنز، سول لبرٹیز اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کرتی رہی ہے۔ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں سیکیورٹی آپریشنز کے دوران بے گناہ افراد متاثر ہوتے آئے ہیں یا عوام کے بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہوتی آئی ہے، تو اس سے رول آف لا اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سنجیدہ سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ تصدیق شدہ رپورٹس کے مطابق کشمیر میں وسیع پیمانے پر سیکیورٹی کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے بھی انسانی حقوق کے مسائل پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے ایک فخر کی خبر ہے۔ یونیورسٹی آف پشاور سے تعلق رکھنے والے آرکیالوجسٹ اور ایکسپرٹ پروفیسر گل رحیم خان کو لنڈن میں ایک معتبر انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ پروفیسر گل رحیم خان کو اورینٹل نومسمیٹک سوسائٹی اشوکا پرائز 2026 سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان کی ریسرچ پیپر پر دیا گیا ہے جو میڈیول کشمیر کی اٹپلا ڈائنیسٹی کی کوئنز سے منسوب سکوں پر مبنی ہے۔ پروفیسر گل رحیم خان 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ آرکیالوجی، اینشینٹ ہسٹری کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف پشاور میں ٹیچنگ کے علاوہ برٹش میوزیم اور کئی مختلف ریسرچ اداروں کے پروگرامز میں بھی حصہ لیا ہے۔ ان کی ریسرچ نے گندھارا سویلائزیشن اور قدیم تجارتی نظام کو سمجھانے میں بھی ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر گل رحیم خان کا کہنا ہے کہ پرانے سکے صرف کرنسی نہیں ہوتے بلکہ وہ تاریخ کے اتھینٹک ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو ان وقت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جہاں لکھی ہوئی تاریخ مکمل تصویر پیش نہیں کر پاتی۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس قسم کے انٹرنیشنل ایوارڈز پاکستان کی ایکیڈیمک ریسرچ کو گلوبل سطح پر پہچان دلانے میں ایک کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پروفیسر گل رحیم خان کو یہ انٹرنیشنل ایکیڈیمک کمیونٹی کی جانب سے اشوکا پرائز دیا گیا ہے جو پاکستان کی ریسرچ کمیونٹی کے لیے ایک اہم کامیابی بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک اہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پر، لیتھیم کو، جو آج کی دنیا کا اسٹریٹجک منرل کہا جاتا ہے کیونکہ الیکٹرک وہیکلز، بیٹریز، اسٹوریج سسٹمز اور کلین انرجی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا انحصار اسی میٹل پر ہے۔ اسی لیے لیتھیم کو اکثر وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ریالٹی چیک یہ ہے کہ OGDCL کے مطابق پاکستان میں پہلی مرتبہ جیو تھرمل فارمیشن واٹر یعنی انڈر گراؤنڈ برائن میں لیتھیم کی موجودگی کی سائنٹیفک تصدیق
ہو چکی ہے. یہ ڈسکوری OGDCL کے پائلٹ جیو تھرمل پروگرام کے دوران ایڈوانسڈ جیو کیمیکل انالیسس کے ذریعے سامنے آئی ہے. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اس برائن میں لیتھیم کی کنسنٹریشن دنیا کے کچھ مشہور جیو تھرمل لیتھیم ریسورسز کے قریب بتائی جا رہی ہے. لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا بھی ضروری ہے. لیتھیم کی موجودگی کی تصدیق اور کمرشل مائننگ دو مختلف مراحل ہیں. اس وقت ایکسپلوریشن، ریزرو ایسٹیمیشن، ایکسٹریکشن ٹیکنالوجی اور اکنامک فیزیبلٹی پر مزید ریسرچ اور ٹیسٹنگ درکار ہوگی. اگر یہ تمام مراحل کامیابی سے مکمل ہو جاتے ہیں تو مستقبل میں پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے جو جیو تھرمل برائن سے لیتھیم حاصل کرتے ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق الیکٹرک وہیکلز اور رینیوبل انرجی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے لیتھیم کی گلوبل اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے انرجی سیکٹر اور منرل سیکٹر کے لیے اکنامک اور اسٹریٹجک دونوں حوالوں سے کافی اہمیت رکھتی ہے. فی الحال OGDCL نے لیتھیم کی موجودگی کی سائنٹیفک تصدیق تو کی ہے. کمرشل پروڈکشن یا مائننگ کا فیصلہ مزید ٹیکنیکل سٹڈیز، ریزرو ایسٹیمیشن اور فیزیبلٹی رپورٹس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا. تو آج کے ریالٹی چیک میں ہم نے 3 اہم ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیا. مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے بعد لارج سکیل ڈیٹینشنز اور ہیومن رائٹ کنسرنز نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے. پروفیسر گل رحمان خان نے لنڈن میں انٹرنیشنل ایوارڈ جیت کر پاکستان کی ایکیڈیمک ریسرچ کو گلوبل پہچان دلائی ہے، جبکہ OGDCL کی لیتھیم ڈسکوری نے پاکستان کے انرجی اور منرل سیکٹر کے لیے ایک نیا امکان پیدا کیا ہے. اگر آپ کو آج کا ریالٹی چیک پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے پلیٹ فارم کو فالو کرنا مت بھولیے. آئی ایم رمنا سعید signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.